اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم قریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 16 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے اور سبق کی عبارت کو بغور پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے۔ پھر تکرار اور اعادہ سبق بھی جاری رکھیں۔ ان امیدوں کے ساتھ ہم نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف آگے فرماتے ہیں وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَهُمَا سُنَّتَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَنَا أَنَّ الْفَمَ دَاخِلٌ مِنْ وَجْهٍ وَخَارِجٌ مِنْ وَجْهٍ حِسًّا عند انطباق الفم وانفتاحه وحكما في ابتلاء الصائم الريق ودخول شيء في فمه فجعل داخلا في الوضوء وخارجا في الغسل لأن الوارد فيه صيغة المبالغة وهي قوله تعالى فاتطهروا وفي الوضوء وضوء غسل الوجه وكذلك الأنف وإذا تمزمز وقد بقي في أسنانه طعام فلا بأس به۔ نئے سبق کے آغاز میں مصنف رہنما فرماتے ہیں وَمَسُّ الْمَرْأَةِ، اور عورت کے چھو لینے سے، وَالذَّكَرِ، اور ذکر کو چھو لینے سے وضو نہیں خارج ہوتا، یعنی وضو ضائع نہیں ہوتا اگر عورت کو چھو لیا جائے، اور نہ تو ذکر کو چھو لینے سے وضو میں کوئی فرق آتا ہے۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرد اگر عورت کو مطلقاً چھو لیا کرے، اگرچہ شہوت ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق دلیل یہ ہے کہ ایسے میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے جسے ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا اور پھر اسی حالت میں نماز کے لیے چل پڑے اور وضو نہیں فرمایا۔ اس لیے عورت کو چھونے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا وضو کے اندر۔ اور دوسری اور بھی حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ سے ہی مروی ہیں، جس سے واضح طور پر اشارہ ہوتا ہے، جس کو بخاری نے اور مسلم نے اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، جہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے چھو لینے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کو چھونے سے بھی وضو نہیں جاتا ہے،
چاہے کپڑا بیچ میں حائل ہو یا نہ ہو، آپ خود ڈائریکٹ ذکر کو چھو لیں یا کپڑے کے اوپر سے چھو لیں، اس میں کوئی قباحت، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ دلیل اس میں یہ آئی ہے کہ حضرت طلق کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، جس میں پوچھا گیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے اپنا ذکر چھو لیا ہے، کیا وہ وضو کرے گا اور کیا اس پر وضو کرنا واجب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں یہی فرمایا تھا، حل ہوا الا بضعۃ منک، حل ہوا الا بضعۃ منک، یہ ذکر چھونے سے کوئی حرج اس لیے نہیں ہوتا کہ تو یہ ذکر تمہارے جسم کا ایک حصے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جس طرح باقی اعضاء ہیں اسی طرح تمہارا ذکر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ ایک روایت ہے جسے موطا امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، اس میں حدیث آتی ہے کہ کیا مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے برجستہ فرمایا تھا کہ اگر اس سے وضو واجب ہوتا، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو اسے کاٹ ڈالو۔ پھر دوسری حدیث اور بھی آتی ہے جس میں سوال کیا گیا مس ذکر کے بارے میں، کیا اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے وہاں پر یہی فرمایا تھا، ذکر چھوؤ یا اپنی ناک چھوؤ، بات بالکل برابر ہے۔ تو جس طرح ناک کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یا دیگر اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس طرح کی حدیث ترمذی وغیرہ میں بھی روایت ہے، اور کئی طریقوں سے اس کو پیش کیا ہے اصحاب حدیث نے۔ تو معلوم ہوا کہ مس المرأۃ والذکر، عورت کے چھونے اور ذکر کے چھونے سے وضو نہیں جاتا، لیکن خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ اب ان کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ عورت کو بلا کسی کپڑا کے حائل کیے ہوئے چھونا ناقض وضو ہے، اور یہی امام مالک کے ہاں بھی ہے، مگر مطلقاً نہیں، بلکہ لذت اور شہوت کے ساتھ اگر چھو دیا جائے تو وہاں پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو امام شافعی کے ہاں گویا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا حائل نہ ہو، شہوت پائی جائے، لذت پائی جائے، ایسی حالت میں اگر چھو دیا جائے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دلیل کیا ہے ان کی؟ تو وہ قرآن کی آیت سے لیتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے او لامستم النساء، یا تم اپنی عورتوں کو مس کرو۔ تو یہ لمس لامس تم النساء میں لمس جو ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ چھونے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے احناف نے اس کا جواب دیا ہے کہ لامستم النساء سے مراد آپ جو لے رہے ہیں، یہ مراد لینا غلط ہے، اس لیے کہ لمس سے مراد یہاں پر چھونا نہیں ہے بلکہ جماع ہے۔ جماع ہے، تو جماع کی بنیاد پہ تو ہمارے ہاں غسل چلا جاتا ہے، وضو کیا چیز ہے؟ تو وہاں لمس سے مراد صرف چھو لینا ہے، نہ کہ جماع کرنا۔
منس کرنا اور ہے، لمس کرنا اور ہے. تو لامستم النساء سے مراد ایک کنایہ ہے جماع سے. لہذا یہ دلیل آپ کی یہ ناقض وضو کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ خلافاً للشافعی میں امام شافعی کا جو اختلاف تھا. اب بات یہاں آ رہی وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق. وضو کے نواقض ہو گئے بیان، اب فرائض غسل کو بیان کر رہے ہیں. فرائض غسل میں سب سے پہلے ہے کلی کرنا، اس کے بعد نمبر آتا ہے ناک میں پانی چڑھانا. یہ دونوں کے دونوں ہمارے ہاں غسل کے اندر فرض ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں کہتے ہیں دونوں کے دونوں سنت ہیں. یہ ان کا اختلاف ہے. ان کے ہاں دونوں سنت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق میں جب اختلاف ہے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ذکر میں اس کو الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں. اور مضمضہ اور استنشاق جو ہے دونوں فرض نہیں مانتے، بلکہ یوں کہیے اگر فرض مانتے بھی ہیں وہ تو فرض عملی کے طور پہ مانتے ہیں، فرض قطعی کے طور پہ نہیں مانتے. فرض سے مراد یہاں پر جو ہے وہ فرض قطعی نہیں ہے جس کا منکر کافر ہو جائے، بلکہ یہاں فرض سے مراد فرض عملی ہے جو سب کو شامل ہے. یہ اختلاف مجتہدین کی بنیاد پر، اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے، لہذا یہ فرض قطعی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ سنت ہے. مگر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ یہ سنت نہیں فرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اعضاء کی 3 قسمیں ہوا کرتی. سب سے پہلی قسم آتی ہے ان اعضاء کی جو اعضاء من کل الوجوہ داخل بدن ہیں، جیسے انسان کے اندرونی اعضاء یا کھال کے اندر کے اعضاء، پیٹ ہے، سینہ ہے، منہ کیا کہتے ہیں کہ گلا ہے وغیرہ وغیرہ، آنت وغیرہ ہے. یہ سب جو ہے ایسے اعضاء ہیں جو من کل الوجوہ داخل بدن ہیں. تو ایسے اعضاء کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کا دھلنا نہ تو وضو میں فرض ہوتا ہے اور نہ ہی غسل کے اندر دھلنا فرض ہوتا ہے، جس کو اعضاء باطن بھی کہہ سکتے ہیں اور من کل الوجوہ داخل بدن بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ پہلی قسم ہو گئی. اور دوسری قسم ان اعضاء کی ہے جن اعضاء کو ہم من کل الوجوہ خارج بدن مانتے ہیں، جس کو ظاہری اعضاء کہتے ہیں. تو جو خارج بدن ہے ہم ان اعضاء کو وضو میں غسل میں دھلنا فرض مانتے ہیں. ان کا حکم یہ ہے کہ وضو میں یا غسل میں ان کا دھلنا فرض ہوتا ہے. لیکن تیسری قسم جو آتی ہے یہ ان اعضاء کی آتی ہے جس کا اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا بیان عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے
جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں اور بتا یہ رہا ہوں کہ آج 17 ستمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تمام طلباء اپنی ذمہ داریوں کے تحت، لگن اور ذوق و شوق کے تحت اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود رہیں، سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں، نیز بعد تدریس اپنے سبق کا اعادہ کریں اور تکرار بھی کریں۔ اس سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اور عورت کو چھونے سے آپ کا وضو نہیں جاتا ہے، جس میں اختلافات تھے امام شافعی وغیرہ کے، جس کا ذکر ہوا۔ اب غسل کے فرائض کو بیان کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ۔ آج کے نئے سبق میں فرماتے ہیں کہ غسل کے فرائض میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، یہ دو چیزیں بھی فرض ہیں۔ مصنف کے اس قول پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کا فرض کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بظاہر یہ عبارت تطویل لا طائل اور زائد جیسی لگ رہی ہے۔ تطویل لا طائل اور زائد جیسی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آگے عبارت میں آنے والا سبق بتائے گا آپ کو، جہاں مصنف نے کہہ دیا ہے وغسل سائر البدن، پورے بدن کا دھلنا بھی فرض ہے نا؟ تو جب پورے جسم کا، پورے بدن کا، ظاہر بدن کا دھلنا فرض ہے تو اس بدن میں آپ کی ناک اور آپ کا منہ بھی آ گیا۔ اس لیے اکثر اور عقل کی چاہت یہ ہے، الکلام ما قل و دل کا تقاضا یہ ہے کہ غسل و سائر البدن میں جب مضمضہ اور استنشاق دونوں شامل تھا تو فرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق کہنے کی الگ سے ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ یہ اختصار کے خلاف ہے، جبکہ بلاغت کا تقاضا اور اصول یہ ہے الکلام ما قل و دل، کہ کلام جتنا مختصر ہوگا اور جتنا بامعنی ہوگا اتنے ہی بہتر ہوگا۔ تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے اشاروں میں کہ دیکھیے وہما سنتان، یہ ہما سنتان سے انہوں نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ غسل کا فرض کرنا، کیا کہتے ہیں کہ غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ اس کی فرضیت کا مسئلہ جو ہے ایک ایسا امر ہے جس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ یہ امر مختلف فی ہے، امر متنازع ہے، اس لیے
چونکہ امر متنازع ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے، اس لیے اس اختلاف کو دور کرنے کی غرض سے اور اس کی تفصیل کو مفصل بیان کرنے کی غرض سے ذکر میں اس کا الگ تھلگ رکھنا، الگ تھلگ بیان کرنا اور فرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق کہنا ایک ضرورت اور تقاضے کے تحت ہے، اور جب ضرورت اور تقاضے کے تحت ہے تو یہ عبارت تطویل لاتائل نہیں، حسب و زوائد نہیں، اور نہ ہی بلاغت کے خلاف ہے، بلکہ ضرورت کی بنیاد پر اس کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ تو یہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا تمام بدن کے دھلنے میں شامل ہی تھا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فرض الغسل کا فرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق، اس پر دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، یہ دونوں اگر غسل کا فرض ہے تو کس طرح کا فرض ہے؟ تو فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ متن میں جو فرض سے مراد ہے وہ فرض ہرگز نہیں ہے جس کو ہم فرض قطعی کہتے ہیں۔ ایسا فرض قطعی نہیں ہے جس فرض قطعی کا منکر کافر ہو جائے۔ کہا پھر کون سا فرض ہے؟ کہتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کی فرضیت ایسا معاملہ ہے جس میں بہت سارے مجتہدین کا اختلاف ہے، اس لیے مراد یہاں پر فرض سے وہ فرض ہے جو عام ہو اور جو شامل ہو فرض عملی کو۔ تو گویا کہ یہاں فرض قطعی مراد نہیں ہے بلکہ فرض عملی مراد ہے کہ یہاں پر ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ فرض عملی کے طور پر فرض ہے، اس لیے بھی اس کا ذکر الگ سے مصنف نے بیان فرمایا۔ کہتے وہما سنتان عند الشافعی، کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ بالکل سنت ہے غسل کے اندر۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا بالکل ویسے ہی قیاس کرتے ہوئے جیسے وضو کے اندر آپ نے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کو سنت قرار دیا ہے، لہذا یہاں پر غسل کے اندر بھی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا جو ہے امام شافعی کے ہاں سنت ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام شافعی نے یہ تو الٹا ہی کہہ دیا، قیاس کر لیا کچھ اور، مقیس اور مقیس علیہ میں کچھ مطابقت نہیں ہے۔ وہ وضو کا باب تھا جہاں پر ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا سنت قرار دیا گیا تھا، اور یہ غسل کا باب ہے، تو کہاں غسل اور کہاں وضو، دونوں کا معاملہ الگ ہے، کوئی اصل اور نائب ہونے کا حکم بھی لاگو نہیں ہوتا، مقیس علیہ مقیس میں مطابقت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر امام شافعی کے ہاں ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا سنت ہے تو ہم کہتے ہیں سن لیجئے ہماری دلیل اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ منہ جو ہے من وجہ خارج ہے نا، اب من وجہ داخل ہے حسن۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ منہ جو ہے ایک طرح سے خارج بھی ہے اور ایک طرح سے داخل بھی ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی آدمی منہ بند کیے ہوا ہے، دونوں لب سے لب سٹائے ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ من وجہ داخل ہے، اور اگر کبھی بات کرتا ہے یا کوئی بات بولتا ہے یا کوئی کھانا وانا کھاتا پیتا ہے، کھولتا ہے منہ کو، تو لگتا ہے یہ خارج ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ من وجہ داخل بھی ہے، من وجہ خارج بھی ہے۔
کہا کب؟ اور حصن تو داخل بھی ہے من وجہ، اور حصن خارج بھی ہے من وجہ، اور حکمن جو ہے، حکمن بھی یہ داخل ہے من وجہ اور حکمن بھی خارج ہے من وجہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آدمی منہ کے اندر کوئی چیز تھوک وغیرہ ہے، رال ہے، اور حالت روزہ میں تو وہ آدمی اپنی رال کو، تھوک کو اگر گھوٹ دیا تو شریعت کا حکم کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ اس سے وضو نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حکمن یہ اندر کا حصہ ہے من وجہ۔ بولیے، اور اگر یہی آدمی کوئی باہر سے کوئی چیز منہ میں رکھ لے اور اس کے بعد اسے نگل جائے تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا حکم کیا کہتا ہے؟ کہ یہ جناب والا وضو، اس کا روزہ چلا جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ منہ یا ناک کو بھی لے لیجیے آپ، تو منہ کا حکم حصن بھی من وجہ خارج، من وجہ داخل، اور حکمن بھی من وجہ خارج، اور حکمن بھی من وجہ داخل۔ کہتے ہیں من وجہ داخل اور من وجہ سائم خارج ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس منہ کو اور ناک کو وضو کے اندر داخلی حصہ مان لیا گیا، منہ کو داخلی حصہ مان لیا گیا ہے نا، اور غسل کے باب میں اس کو خارجی حصہ مان لیا گیا۔ آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو پہلے والا سبق یاد کیجیے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اعضاء انسان کے جو ہوتے ہیں کل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ اعضاء جو من کل الوجوہ خارج بدن ہیں، جیسے آپ کے سارے جسم کا جلدی حصہ جو ظاہر ہے، جس کو بشرہ کہتے ہیں، کھال کہتے ہیں، سارا بشرہ، اس کو خارج بدن کہتے ہیں من کل الوجوہ۔ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، وغیرہ وغیرہ، پیر ہے، سب کچھ حصہ، یہ ظاہر بدن ہے۔ اور دوسری قسم اس حصے کی آتی ہے جو من کل الوجوہ، وجوہ داخل بدن ہے، جیسے آپ کے چمڑے کے اندر کے باطنی تمام حصے آپ کے داخل بدن ہیں، چاہے وہ آپ کی حلق ہو، چاہے گردن ہو، سینہ ہو، پیٹ ہو، اتڑی وتڑی، جتنی بھی چمڑے کے اندر آپ کا جسم ہے وہ سب داخل بدن ہے۔ اور تیسری قسم ایسے حصے کی آتی ہے جو من وجہ خارج ہے اور من وجہ داخل بھی ہے نا، جیسے منہ اور ناک دیکھنے میں لگتا ہے کہ کبھی یہ داخل ہے اور کبھی لگتا ہے کھولنے پر کہ یہ خارج ہے، داخل بدن بھی لگتا ہے، خارج بدن بھی دکھتا ہے۔ تو اب یہاں سے مسئلہ آپ کو ہم بتائیں گے اگلے سبق میں کہ یہ منہ اور ناک کو شریعت نے غسل میں فرض کیوں قرار دے دیا کہ منہ کو کلی کیا جائے، منہ کی کلی کی جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے۔ یہ اگلے سبق میں اس دلیل کو مزید ہم اور بھی واضح کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 19 ستمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب شرح وقایہ کی تعلیمی سلسلے کا نیا سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ کو اپنی کتابوں کے ساتھ موجود رہنا چاہیے
پھر یہ کہ سبق کے ترجمے، اس کے مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کرنا چاہیے۔ پھر اگر ممکن ہو تو اس کی تکرار میں اور اعادہ سبق میں پرزور محنت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے سبق میں جو پڑھا ہے وہ باختلاف روایت امام شافعی غسل میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہمارے ہاں فرض تھا اور ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں دونوں سنت ہیں۔ انہوں نے کہا تھا دلیل کے طور پر کہ جب وضو کے اندر کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں کے دونوں سنت ہیں تو بھلا غسل میں یہ کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ لہذا اس میں بھی فرض ہونا چاہیے۔ اور ہماری دلیل اب سے آج کے سبق میں امام اعظم کی طرف سے دی جائے گی کہ یہ مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، دونوں کے دونوں فرض کیوں ہیں؟ تو اس پر دلیل قائم کریں گے اور دونوں کی فرضیت پر استدلال فرمائیں گے قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے سے اس حیثیت سے استدلال فرمائیں گے کہ وضو اور غسل کے درمیان پوری طرح فرق واضح ہو جائے، اور امام شافعی کا جو قیاس کرنا ہے وضو کو غسل کو وضو پر، یہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی امام شافعی نے جو وضو پر غسل کو قیاس کرتے ہوئے غسل میں مزمزہ اور استنشاق کو سنت قرار دینا چاہا ہے جس طرح وضو کے اندر ہے، تو اس کے بطلان پر بھی امام اعظم کی دلیل قائم ہوگی۔ فرماتے ہیں بلانا ان الفم داخل من وجہ و خارج من وجہ حسا عند انطباق الفم و انفتاحہ و حکما فی ابتلاء الصائم الریق و دخول شیء فی فمہ فجعل داخلا فی الوضوء خارجا فی الغسل لأن الوارد فیہ صیغۃ المبالغہ وہی قولہ تعالی فطہروا وفی الوضوء غسل الوجہ وکذالک الانف وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَقَدْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ جواب میں یہ ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الفم ولنا، ہماری دلیل امام اعظم کی دلیل اس بات کی کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الفم داخل من وجہ و خارج من وجہ، کہ منہ جو ہے من وجہ داخل ہے اور یہی منہ من وجہ خارج بھی ہے، حسن دیکھنے میں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے امام اعظم اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں دونوں کی فرضیت پر قرآن کے ذریعے سے، اور اس طرح سے کہ وضو اور غسل کے درمیان بالکل فرق واضح ہو جائے، اور امام شافعی کی جو دلیل ہے کہ وضو پر قیاس کیا غسل کو، وہ دلیل باطل ہو جائے۔ اب اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ مان لیجئے کہ بھئی اعضاء، حقیقت یہ ہے کہ اعضاء کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ہے نا، 3 اقسام ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جن کو ہم داخل من کل الوجوہ مانتے ہیں، مطلب یعنی جو وہ اعضاء پہلی قسم میں آتا ہے جو من کل الوجوہ داخل بدن مانے جاتے ہیں، جیسے آپ کے پیٹ ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، گردن ہے، اس کے اندر کے اسکن کے نیچے جتنے بھی اعضاء ہیں پسے اسکن، وہ سب کے سب باطن ہیں اور من کل الوجوہ داخل بدن ہیں۔ اب یہ ہوا کہ من کل الوجوہ داخل بدن ایک قسم ہو گئی،
اور دوسری قسم آتی ہے من کل الوجوہ خارج بدن، جیسے آپ کے اسکن کے پورے اوپری حصے جتنے بھی ہیں سب کے سب من کل الوجوہ یہ خارج ہے۔ اور تیسری قسم آتی ہے ان اعضاء کی جو من وجہ خارج بھی ہیں اور من وجہ داخل بھی ہیں، ہے نا، من وجہ داخل بھی ہیں اور من وجہ خارج بھی ہیں۔ تو اب پہلی قسم جس میں کہا گیا کہ من کل الوجوہ داخل بدن ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ ان اعضاء کو جو پوری طرح داخل بدن ہے، پوری طرح باطن بدن ہے، ان کا دھلنا نہ تو وضو میں فرض ہے اور نہ ہی جناب والا ان کا دھلنا غسل میں فرض ہے ہوتا ہے۔ یہ حکم ہوتا ہے داخل بدن اعضاء کو۔ لیکن جو من کل الوجوہ خارج بدن ہے، ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام اعضاء کو جو خارج بدن ہیں ان کو غسل میں دھلنا فرض ہوتا ہے۔ اب وہ اعضاء جو من وجہ خارج ہیں اور من وجہ داخل ہیں، کہتے ہیں صاحب پہلی والی قسم کو ہے نا فرض قرار دیا گیا ہے دھلنا۔ تو پہلی والی قسم جو تھی ان کا تو بہرحال معاملہ الگ ہے کہ باطن ہے، لیکن دوسری والی کا جو ہے جو من کل الوجوہ خارج بدن ہے ان کا غسل میں دھلنا فرض ہے۔ اب کہتا یہ ہے کہ جو من وجہ خارج ہے اور من وجہ داخل بھی ہے ان کا دھلنا فرض ہوگا وضو کے اندر نہیں اور نہ ہی غسل کے اندر۔ پہلی والی قسم ہے جو نہ وضو کے اندر نہ غسل کے اندر دھلنا واجب ہے، یعنی یہ داخل بدن کا۔ اور دوسرا وہ ہوگا جن کا دھلنا پورے کا پورا دھلنا غسل کے اندر فرض ہوگا اور وضو کے اندر فرض ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو تیسری قسم ہے تو وہ شبہین والے ہیں، ان کا دھلنا فرض ہو جائے گا غسل کے اندر لیکن وضو کے اندر دھلنا فرض نہ ہوگا، جیسے منہ اور ناک من وجہ داخل بھی دکھ رہا ہے اور من وجہ خارج بھی دکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں ان کا دھلنا وضو کے اندر تو فرض نہ ہوگا لیکن غسل کے اندر فرض ہوگا۔ اب غسل کے اندر کیوں فرض ہوگا، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا؟ کیونکہ قرآن کے اندر جب حکم غسل آیا ہے تو وہاں پر صیغہ مبالغہ کا ذکر ہے، اور وہ مبالغہ کا صیغہ کیا ہے؟ فَتَّحَّرُوا، یعنی خوب خوب پاکی حاصل کرو۔ تو یہ مبالغہ اس بات کثرت معنی کو بتاتا ہے، اور جب کثرت معنی اور زیادتی معنی ضروری ہے تو یہاں پر اب کہنا پڑے گا فَتَّحَّرُوا جو کہا گیا ہے غسل کے باب میں، تو یہ مبالغے کے صیغے کے ساتھ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادتی غسل چاہیے، بھرپور پاکی چاہیے اور پوری طرح صفائی چاہیے۔ اب پوری طرح صفائی اسی وقت ہوگی جب جناب والا وہاں پر من کل الوجوہ جو خارج بدن ہوں گے انہیں بھی دھلا جائے اور جو من وجہ خارج ہوں گے وہ بھی اور من وجہ داخل ہوں گے وہ بھی، ان تمام اعضاء کو دھلنا ایک حکم الہی کا تقاضا ہے کہ حکم الہی نے مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، لہذا حکم الہی کے تحت اب اس کو خارج کیا کہتے ہیں کہ جو من وجہ خارج ہے اب من وجہ داخل بھی ہے، جیسے منہ ہے تو اس کو وضو کے باب میں داخل مان لیا گیا اور غسل کے باب میں اس کو خارج مان لیا گیا۔ اب جب خارج بدن ہوگا تو اس کا غسل کے اندر دھلنا تو فرض ہو جائے گا۔ اب مبالغے کی بنیاد پر ایسا کیا گیا، ورنہ وضو کے اندر جناب والا اس کو داخل بدن مانا گیا ہے، اس لیے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ فرض وہاں پر وضو کے اندر قرار نہیں دیا گیا بلکہ سنت قرار دیا گیا۔ اور یہی بات اگر غسل کیا جائے تو غسل میں اس لیے ہم نے فرض قرار دیا کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ زیادتی معنی کو چاہتا ہے اور تقاضا یہی ہے حکم الہی کا کہ بھرپور پاکی ہو، اور بھرپور پاکی کا تقاضا یہی ہے
کہ جو خارج بدن ہے، خارج بدن من کل الوجوہ ہیں انہیں بھی دھلا جائے، اور جو من وجہ خارج من وجہ داخل بھی ہیں ان کو بھی بھرپور دھلا جائے، تبھی پاکی بھرپور حاصل ہوگی۔ یہ خلاصہ سبق ہے آج کے آپ کے سبق کا۔ وہی فرما رہے، سنیے، ولنا، اور ہماری دلیل اس بات کی کہ مزمزہ اور استنشاق فرض ہے، اس لیے ہے کہ ان الفم داخل من وجہ، کہ منہ داخل ہے من وجہ، و خارج من وجہ، اور منہ خارج بھی ہے من وجہ، حسن دیکھنے میں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب اگر منہ بند کر لے تو لگتا ہے کہ اندرونی حصہ ہے، اب منہ کھول دے تو لگتا ہے باہری حصہ ہے نا؟ تو خارج بدن بھی دکھتا ہے، داخل بدن بھی دکھتا ہے۔ ان دا انطباق الفم و انفتاح ہی، منہ کو بند کرتے وقت اور اس کو کھولتے وقت، وہ حکمن، اور حکمن بھی لگتا ہے کہ من وجہ خارج بھی ہے من وجہ داخلی بھی ہے۔ حکمن کیسے؟ کہ اگر کوئی روزہ دار ہے تھوک گھوٹ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اندر کا معاملہ اندر رہ گیا ہے تو کیوں روزہ ٹوٹے گا؟ لیکن وہی دخول شیء فی فمہ، اگر کوئی چیز منہ میں الگ سے ڈال دی جائے خارج سے تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس منہ کو داخل مان لیا گیا وضو کے باب میں، فجعل داخلا فی الوضو، لہذا اسی بنیاد پر منہ کو داخل مان لیا گیا وضو کے باب میں، اور داخل ماننے کی بنیاد پر ان کا دھلنا فرض نہیں ہوتا ہے۔ جب داخل بدن ہے تو ان کا دھلنا وضو کے اندر کسی کے اندر فرض نہیں ہوتا ہے، نہ وضو کے اندر نہ غسل کے اندر، لیکن سنت ہے۔ وخارجا فی الغسل، اور غسل کے اندر خارج مان لیا گیا، اور اس کا دھلنا کیا کہتے ہیں فرض قرار دیا۔ جیسے تمام اعضائے ظاہرہ کو دھلنا فرض ہے، ویسے ہی منہ کو بھی دھلنا فرض مان لیا گیا۔ تو اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ کلی کرنا وضو میں تو سنت ہے، غسل میں کاہے فرض کر دیا ہے؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ یہ اب اس کا جواب کہ ایسا کیوں کیا گیا، امام اعظم فرماتے ہیں لأن الوارد فیہ صیغۃ المبالغہ، کیونکہ اس میں صیغہ مبالغہ آیا ہے، اور مبالغہ زیادتی معنی کو بتاتا ہے۔ اور مبالغہ کا صیغہ کیا ہے؟ وہی قولہ تعالی فطہروا، اور وہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو غسل میں، خوب پاکی حاصل کرو غسل میں۔ اور خوب پاکی کب ہوگی؟ جو تو کہتے ہیں یہ اسی وقت ہوگی جب پورے خارج بدن کو دھلا جائے، اور اسی کے ساتھ اس جسم کو بھی دھلا جائے جو من وجہ خارج بھی ہے اور من وجہ داخل بھی ہے، اور منہ انہی میں سے ہے، لہذا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ایک ضروری امر ہو جائے گا غسل کے باب میں، اور سنت قرار پائے گا یہ وضو کے باب میں۔ لہذا کوئی اعتراض نہ کرے، باقی بحث اگلے سبق میں۔